لیکن علماء نے بتایا 16,000 یا 18,000 نمازی تھے مسجد میں جب جناب مسلم ابن عقیل نماز پڑھا رہے تھے. جب شروع کی تو 16,000 نمازی، اور جب نماز ختم کی تو کوئی بھی نہیں تھا. جب لوگ نکل رہے تھے نا، اس میں 2 بچے تھے، ایک کا نام تھا ابراہیم، دوسرے بچے کا نام تھا محمد. ابراہیم و محمد علیہ السلام 11 اور 9 برس کے تھے. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، دھکے لگتے ہوئے باہر نکل گئے. جیسے آج روشنی ہے نا، ویسے روشنی نہیں تھی. جب حالات خراب ہوتے ہیں نا، ہر آدمی گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اب بچوں کو ہر دروازہ بند نظر آ رہا تھا. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا، ہمارا کوئی بھی نہیں ہے شہر میں؟ بڑے بھائی نے کہا، ہم پردیسی ہیں نا، اس لیے کوئی نہیں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے. ایک مرتبہ دونوں شہزادے مختلف جگہوں پہ پناہیں لیتے رہے. جب 9 ذی الحجہ آئی نا، تو ایک مرتبہ آوازیں آ رہی تھی. دونوں شہزادے کہیں چھپے بیٹھے تھے، بچے تھے چھوٹے چھوٹے، تو آوازیں آ رہی تھی، مارو مسلم کو، مسلم کو مارو، اقتلوہ، مسلم کو قتل کر دو. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا، بھیا یہ کون سے مسلم کی باتیں ہو رہی؟ تو اب بڑے بھائی نے بڑے پیار سے کہا، بھیا یہ ہمارے بابا نہیں ہیں. تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے ایک مرتبہ دیکھا، تو دیکھا بڑے بھائی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا، بھیا آپ کو تو جھوٹ بھی بولنا نہیں آتا. کہ نہیں میرا بھائی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے بابا خیریت سے ہوں گے. اجرکم اللہ، اجرکم. بس میں سارے مصائب چھوڑ کے آگے بڑھ رہا. علامہ علی میں شیخ مفید نے، شیخ صدوق نے لکھا ہے علامہ علی کے اندر کہ ایک مقام پہ یہ دونوں شہزادے ایک درخت پہ چڑھ گئے. ایک رات کا وقت تھا، تو وہاں نیچے کنواں تھا، چبوترے پہ پاؤں رکھا، درخت پہ چڑھ گئے. صبح کوئی خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی، ایک مومنہ. آپ نے دیکھا ہے نا، جب پانی رکا ہوا ہوتا ہے اس میں چاند نظر آنے لگتا ہے. نہ جانے کس ماں کے 2 چاند تھے کہ اس پانی میں عکس نظر آ رہا تھا. خاتون نے بچوں کے چہرے جب دیکھے نا، پانی کے اندر ڈول جو رکھا تھا باہر کنویں کا ڈول، اس میں پانی تھا. سر اٹھا کے دیکھا کہ 2 بہت پیارے بچے ہیں. مسکرانے لگی کہ شہزادو کس کے بیٹے ہیں آپ؟ کون ہیں آپ؟ بڑے بھائی نے فوراً کہا، ہم کوئی نہیں ہیں. کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایمان والی مومنہ خاتون ہوں، بتائیے آپ دونوں کون ہیں؟ چھوٹے بھائی نے فوراً کہا، ہم مسلم کے بیٹے ہیں. کہ ہم دونوں مسلم کے بیٹے، کہ ہم دونوں مسلم کے بیٹے. کہ آپ دونوں نیچے تشریف لے آئیے، میں آپ کے نانا کی ماننے والی ہوں، میں علی مرتضیٰ کی ماننے والی ہوں. دونوں شہزادے درخت سے اترے، وہ گھر لے گئی. مومنہ تھی، اس زمانے میں عام تھا، بیوی مومنہ ہے، شوہر ایمان نہیں رکھتا تھا. شوہر اس کا حارث تھا، بہت ظالم آدمی تھا. ایک مرتبہ اس مومنہ نے دونوں شہزادوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، ایک حجرے میں بٹھا دیا. کہ شہزادو میری درخواست سے بس کوئی آواز نہ کیجیے گا. یہ نہیں بتایا میرا شوہر ظالم آدمی ہے، عبید اللہ ابن زیاد کی فوج میں ہے. رات ہو گئی، شوہر گھر آیا. کہ کیا بات ہے، بہت دیر سے آئے ہو؟ کہ سارا دن تلاش کرتا رہا. عبید اللہ ابن زیاد نے 5,000 انعام رکھا ہے مسلم کے دونوں بیٹوں کے سر لانے پہ. اس نے فوراً کا توبہ کر، وہ علی کے نواسے ہیں. کہ مجھے انعام چاہیے. جب رات کو جیسے لیٹا تو اچانک بچوں کے رونے کی آواز آنے لگی. دونوں بچوں نے خواب دیکھا کہ جناب امیر آئے ہیں. دونوں شہزادوں سے کہتے، میرے بچوں میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. دونوں اٹھے، مولا اپنے نانا سے ملے. آنکھ کھل گئے، رونے لگے. سمجھ کے ہماری آخری رات ہے. آخری جملے پیش کر رہا ہوں. اولاد والے بیٹھے ہیں، اولاد کے بچوں کے مسائل پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. خدا کسی کو اولاد کا غم نہ دے. بڑا سخت امتحان ہے یہ اولاد کا امتحان. یہ جو کربلا میں ماؤں کی گودیں اجڑی تھی نا، بس وہی سمجھ سکتی. بس ایک مرتبہ اس کی آنکھ کھلی، اس حجرے میں آیا جہاں دونوں شہزادے تھے. ایک مرتبہ دروازے کا دروازہ کھولا، ہاتھ میں چراغ تھا، دیکھا 2 وہاں بچے بیٹھے ہیں. کہا کون ہیں آپ دونوں؟ انہیں نہیں معلوم تھا، اسے نہیں بتانا. کہا ہم دونوں ابراہیم و محمد مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. اب میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ بتاؤں گا نہیں، اشارہ کروں گا.
جو دیکھیں گے پہنچ جائیں گے. اس نے چراغ رکھا, ہاتھ بڑھائے, بالوں میں ہاتھ ڈالے, دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑا. ایک مرتبہ جیسے ہی ہاتھوں میں رسی باندھی کا میرے ساتھ چلو, ساتھ لے گیا. جب لے جانے لگا تو اس کی زوجہ ساتھ چلے کہ باز آ جا, توبہ کر, یہ علی کے نواسے کا نہیں, مجھے انعام چاہیے. بیٹا ساتھ میں چلا, غلام ساتھ میں چلا. اس نے ہاتھ باندھ رکھے, فرات کے کنارے پہنچا, کوفے سے باہر نکلا. کہا کہ آپ دونوں فیصلہ کر لیں. پہلے غلام سے کہا ان کے سر قلم کر دو. کہا نہیں, میں ان کو نہیں مار سکتا, میں نے زندگی میں اتنے پیارے بچے نہیں دیکھے, اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے. بیٹے سے کہا تو مار دے. کہا نہیں, میں نہیں مار سکتا. پھر ایک مرتبہ اس نے تلوار نکالی. کہا دونوں میں سے بتاؤ پہلے کس کا سر قلم کروں. اپنے کرتے اتارو, میں سر قلم کروں گا. ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے رونا شروع کیا. کہا کیا بات ہے, دکھ میں کیوں نہیں کھولتے, پرانے زمانے میں ایسے بٹن نہیں ہوتے تھے. کہا دکھ میں کیوں نہیں کھولتے. کہا میری ماں میرا کرتا اتارتے تھے, مجھے کرتا اتارنا نہیں آتا. اب برداشت نہیں کر پا رہا. اس نے کہا فیصلہ کرو پہلے کس کا سر قلم کروں. بڑا بھائی سامنے آ گیا, بڑا بھائی سامنے آیا. کہا پہلے میرا سر قلم کر دو. کہا کیوں. کہا کیونکہ میری ماں نے کہا تھا چھوٹا بھائی بیٹے کی طرح ہوتا ہے, پہلے میرا سر قلم کر دے. اس نے تلوار اٹھائی, چھوٹے شہزادے سامنے آ گئے. کہا کیا بات ہے. کہا پہلے میرا سر قلم کر دے. کہا کیوں. کہا میری ماں نے کہا تھا بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے. ایک مرتبہ میرے طرف دیکھیے گا, ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی. اس نے تلوار چلائی, دونوں کے سر قلم کر دیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. پروردگارا, بس بھئی, بس اب آپ لوگ بے چینی سے رو رہے ہیں. بس میں ایک واسطہ دوں گا. جب بیویاں مولا سجاد کے ساتھ کوفے پہنچی, کوفے کے دروازے پہ پہنچی, تو چاروں طرف سے لوگ پتھر مارنے لگے. میرے ہاتھ میں رومال ہے, میں اگر آپ میں سے کسی کی طرف اپنا رومال بھی پھینکوں گا نا, تو آپ کا ہاتھ فوراً چہرے کے سامنے آ جائے گا. جانتے ہیں کیوں؟ چہرہ نازک ہوتا ہے, انسان جانتا ہے نرم چیز ہے, رومال ہے, مجھے نقصان نہیں, لیکن پھر بھی انسان کا ہاتھ چہرے پہ آ جائے گا. اور اگر کچھ بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں, ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور پتھر آ رہے ہوں, پتھر آ رہے ہوں, وہ پتھروں کو روکیں تو کیسے روکیں. بس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. 2 جملے دعا کے, بھئی 2 جملے میری درخواست ہے, ہاتھوں کو بلند کریں. جب پتھر آ رہے تھے نا, تو اچانک ایک مرتبہ آواز آئی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. جیسی سلام کی آواز آئی, جناب زینب کبریٰ نے کہا اے بیٹا سید سجاد, یہ کون ہے جس نے اس غربت میں میرے بھائی کو سلام کیا. مولا سجاد نے کوفے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا. بیویوں نے دیکھا کوفے کے دروازے پہ ایک سر لٹکا ہوا تھا. جب سر کو دیکھا, ساری بیویاں گزر گئیں, ایک بیوی رک گئیں. نام رقیہ بتایا جاتا ہے.
وہ بی بی رک گئی, ایک سوال کیا کہ مسلم جو آپ پہ بیتی وہ مجھے معلوم ہو گیا, جو ہم پہ گزری وہ آپ کو پتا ہے. مسلم بس مجھے اتنا بتا دیں میرے 2 یتیم بچے کہاں؟ پروردگارا جناب مسلم کے طفلان مسلم کے صدقے میں ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. کشمیر میں حالات خراب ہے, افغانستان میں, خود پاکستان میں, عراق میں, شام میں, بحرین میں, یمن میں, نائجیریا میں, برما میں, سب کی حفاظت فرما, عزاداروں کی حفاظت فرما. اے رونے والو, آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا, آپ نے سر لٹکے ہوئے تو نہیں دیکھے. آپ نے ان بیبیوں نے نیزوں پہ بچوں کے سر دیکھے تھے. میرے بھائی برداشت نہیں کر پاتے, میں سخت جملے جب کہتا ہوں. پروردگارا پروردگارا پروردگارا, بس میں اور کوئی سخت جملہ نہیں کہوں گا. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. آپ نے دیکھا سننے سے کیا اثر ہوتا ہے. اب کوئی کبھی نہ کہے یہ بیبیاں اتنا کیوں روتی تھی, مولا سجاد کیوں اتنا روتے تھے. پروردگارا سب کی دعائیں مستجاب فرما. ماتم حسین